السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، جو کہ ہے موونگ ٹو البرٹا۔ آج کل جو ہے ریئلٹی لائف کی ایسی ہے کہ بہت سے امپلائر جو ہیں آپ کو ورک فرام ہوم کی فیسلٹی دے رہے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، اسپیشلی جو اونٹیریو میں ہیں، اور یہ جو ہے ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ دونوں کے لیے ہے، اونٹیریو سے لوگ جو البرٹا آنا چاہ رہے ہیں اور جو پاکستان یا انڈیا سے البرٹا آنا چاہ رہے ہیں، ان دونوں کے لیے ہوپ فلی یہ ویڈیو یوزفل ثابت ہوگی۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ورک فرام ہوم جو ہے ایک کائنڈ آف اے ریئلٹی لگ رہی ہے فیوچر میں، جس طرح یہ سارا کووڈ کا پینڈیمک ایوالو ہوا ہے، اور فیوچر میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہی ریئلٹی ہوگی۔ ہم کافی لوگوں کے لیے، سب کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ، اور یہاں مجھے پتہ ہے کہ کافی لوگ ہیں اس ٹائم جو کہ آف کورس اونٹیریو سے البرٹا اسپیشلی موو کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ وہ اپنی کاسٹ کٹنگ کر سکیں۔ آف کورس البرٹا جو ہے کافی افورڈیبل ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ورک فرام ہوم بھی کر سکیں۔ تو دو یا سے تین چیزوں پر میں بات کروں گا۔ فرسٹ، دیکھیں جابس آتی ہے، آپ کبھی بھی کہیں کسی جگہ بھی موو کرتے ہیں تو مینلی آپ کا جو کنسرن ہوتا ہے وہاں پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس جگہ پہ جابس کا کیا پرسپیکٹیو ہے۔ جو لوگ پاکستان یا انڈیا سے آ رہے ہیں ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا، جس طرح آپ کہیں اور جاتے ہیں ویسے ہی البرٹا کو بھی کنسیڈر کریں۔ فرسٹ جو فیو منتھس ہوتے ہیں اسٹارٹنگ کے، وہ آف کورس آپ کو تھوڑا اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، مے بی آپ کو جو ہے اور جابس کرنی پڑے، لیکن گڈ نیوز آپ کے لیے یہ ہے ایز کمپیئر ٹو اونٹیریو، اگر آپ البرٹا چوز کرتے ہیں، کہ البرٹا میں جابس ملنا ایزی ہے بنسبت اگر آپ اونٹیریو سے کمپیئر کریں۔ وہ اس وجہ سے آف کورس یہاں پہ میں جو ہوں کیلگری میں ہوں، کیلگری میں اگر آپ آتے ہیں تو کیلگری ایک گروئنگ سٹی ہے۔ آپ جو ہے یہاں پہ جو جابس اور پاپولیشن یہاں پہ جو ہے جسٹ اوور 1.1 ملین ہے، اب 1.2 ملین ہوگی، تو یہاں پہ جو ہے اتنا کمپٹیشن نہیں ہے ایز کمپیئر۔ اگر میں ٹورانٹو کو کمپیئر کروں، جس طرح مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ اگر وہاں پہ ایک سیکیورٹی کی جاب بھی نکلتی ہے تو اس کے لیے ہنڈریڈس آف اپلیکنٹس ہوتے ہیں، تو آف کورس وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے، اسی وجہ سے بھی کمپٹیشن بھی زیادہ ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کیلگری یا پھر ایڈمنٹن یا البرٹا میں کسی اور سٹی میں بھی لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ ایج ہے کہ آپ کو سروائیول جاب جس کو کہتے ہیں وہ آپ جو ہے، یا پھر اور جاب کسی کنوینئنس اسٹور پہ کسی اور جگہ پہ وہ آپ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی، وہ آپ کو ملنا ایزی ہوگا بنسبت اونٹیریو کے۔ یہ تو ہو گئی بات جو ہے جو لوگ آؤٹ آف کنٹری کینیڈا سے باہر سے آنا چاہ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اونٹیریو سے اسپیشلی یا کسی اور پروونس سے البرٹا موو ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ پہلی بات تو آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ البرٹا جو ہے مینلی البرٹا کی جو اکانومی بیس کرتی ہے وہ آئل اینڈ گیس پر ہے، اور البرٹا اتنا ڈائیورس پروونس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اٹس اکانومی جتنا جو ہے اونٹیریو ہے۔ آف کورس تو اگر آپ جو ہے اس موڈ سے آتے ہیں کہ آپ ایک انجینئر ہیں اور آپ کو جو ہے جاب جو ہے آسانی سے مل جائے گی البرٹا میں، تو ابھی جو ہے البرٹا بہت اچھا جو ہے آئل اینڈ گیس میں وہ نہیں چل رہا، بٹ جس طرح میں نے کہا کہ آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ آ سکتے ہیں، آپ انیشلی جو جابس آپ کو ملتی ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے آف کورس کوئی بھی بندہ اگر اپنی فیلڈ میں جو ہے اسٹرگل کرتا ہے، آپ بہت سی چیزیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کس طرح جاب مل جائے، آف کورس ریفرنسز، آپ کا ایکسپیرینس اینڈ واٹ ناٹ، تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے ایک چانس ہے، ایک ہوپ ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے اپنی فیلڈ میں بھی جو ہے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ اونٹیریو کی جو اکانومی ہے وہ زیادہ ڈائیورس ہے، وہاں پہ آف کورس اسی طرح اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ البرٹا سے لوگ یہاں پہ کچھ انجینئرس جو رہتے تھے البرٹا میں وہ اونٹیریو موو ہوئے ہیں اور ان کو وہاں پہ جا کے جابس ملی ہیں۔ اگر آپ کسی اور فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں
تو ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے پہلے تھوڑا سا ریسرچ کریں وہاں پہ بیٹھ کے، کسی اور پروونس جہاں پر بھی ہیں آپ وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا ریسرچ کریں اپنی فیلڈ کے بارے میں کہ یہاں پہ جابس اس فیلڈ میں اویلیبل ہیں بھی یا نہیں، اور پھر آپ جو ہے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جاب کا آپ کا کنسرن نہیں ہے، آپ کی جاب پہلے ہی لگی ہوئی ہے اور آپ سیٹلڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ آ سکتے ہیں، دین اس میں تو آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی بات پہ میں جو ہے اپنے سیکنڈ پوائنٹ پہ جاؤں گا۔ جابس کے بعد آ جاتا ہے لوگوں کا ایک بڑا کوشچن ہوتا ہے اکوموڈیشن۔ اچھا، اکوموڈیشن کی جہاں پہ بات آ گئی تو اسپیشلی جو لوگ پاکستان سے ہیں ان کی بات کروں گا پہلے، اور مسلمان، ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ حلال فوڈ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، اور گروسریز جو ہے کہاں پہ اس جگہ پہ رہا جائے جہاں پہ گروسری لینا، حلال فوڈ لینا، حلال میٹ وغیرہ لینا، مسجد وغیرہ اس طرح جانا وہ ایکسیسیبل ہو۔ تو اس پہ تو میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا دونوں لوگوں کے لیے جو باہر سے، کینیڈا کے باہر سے آنا چاہتے ہیں یا انٹر پروونس مائگریشن کرنا چاہتے ہیں، کہ کیلگری ایک چھوٹی سی سٹی ہے، اور تو یہاں پہ جو ہے کمیوٹ وہ اتنا ایشو نہیں ہے۔ آپ کیلگری کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک جو ہے 45 منٹس میں ٹریول کر سکتے ہیں، تو کمیوٹ یہاں پہ ایشو نہیں ہے، اور کیونکہ پاپولیشن کم ہے تو ٹریفک بھی کم ہوتا ہے، تو یہاں پہ کمیوٹ کی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہیں جس کے پاس جو ہے کوئی انیشلی کوئی کار وغیرہ نہیں ہوگی اور آپ کو ٹرانزٹ لینا ہوگی، اور میں تو اس ٹاپک پہ تھوڑا سا بعد میں آؤں گا، میں صرف بتانا پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ کمیوٹ تو پرابلم نہیں ہے۔ دوسری چیز میں یہ بتانا چاہ رہا تھا حلال فوڈ، کیونکہ اب پورا کینیڈا اتنا ڈائیورس ہو چکا ہے انکلوڈنگ کیلگری، کہ حلال فوڈ کا ملنا، یا اگر آپ انڈیا سے ہیں ویجیٹیرین آپشنس ملنا، انڈین شاپس کی بات کی جائے تو وہ بھری پڑی ہیں کیلگری میں، پاکستانی شاپس بہت ہیں، پاکستانی ریسٹورنٹس اور انڈین ریسٹورنٹس ہیں، تو آپ کو آلموسٹ ہر طرح کی فوڈ جو ہے کیلگری میں کیونکہ اتنا ڈائیورس ہو چکا ہے وہ اویلیبل ہوں گے۔ سیکنڈ چیز جو لوگ پوچھتے ہیں اکوموڈیشن کے حوالے سے، کہ اسپیشلی جو لوگ، اب میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جو میں نے ابھی پہلے جس کی طرف میں جا رہا تھا، کہ اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے آتے ہیں تو آف کورس آپ کے پاس انیشلی کار وغیرہ نہیں ہوتی، تو ٹرانزٹ ان کو اس جگہ پہ رہنا بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں جہاں پہ ٹرانزٹ کی ایکسیسیبلٹی ہو، اور وہ تاکہ بس اور ٹرین میں ٹریول کر سکیں۔ تو جو لوگ آ رہے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ نارتھ ایسٹ کا کیلگری کا ایریا ایسا ایریا ہے جو کہ جہاں پہ کافی پاکستانی انڈین کمیونٹی رہتی ہے، اور بہت سے سی ٹرین جو ہیں یہاں پہ ٹرین چلتی ہے، اس کے جو پلیٹ فارمس ہیں، اسٹیشنس ہیں، وہ بھی موسٹ آف دا ایریاز نارتھ ایسٹ کے قریب ہیں۔ تو انیشلی آپ جو ہے وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور یونیورسٹی آف کیلگری میں آپ کا داخلہ ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی آپ سم تھنگ جو ہے نارتھ ویسٹ میں ڈھونڈیں۔ نارتھ ویسٹ کا ایریا اگر آپ لکھیں جو سرچ انجنس ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، جس کا میں بھی تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا، وہاں پہ لکھیے کلوز ٹو یونیورسٹی آف کیلگری نارتھ ویسٹ ایریاز، وہاں پہ آپ میں ان لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ریکمینڈ کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں جو ہے ہاؤس پرچیز کرنا اور رینٹ پہ آنا کیلگری میں، اس کی کیا پرائسز ہیں اور کہاں پہ رہا جائے، کس جگہ پہ رہا جائے، صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں رینٹ کی، بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ایز ٹیننٹ موو ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ لیٹس سے کہ ontario میں آف کورس وہاں پہ جو ہے رینٹ زیادہ ہیں، یا پھر آپ باہر سے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ کچھ آپشنس ہیں کیلگری میں۔ اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کو پاکستانی یا انڈین کمیونٹی ملے، اور ساری جو ہے گروسری وغیرہ کی چیزیں، ریسٹورنٹ وغیرہ زیادہ دور نہیں ہوں، قریب ہوں، تو آپ ڈیفینیٹلی پھر نارتھ ایسٹ کا ایریا دیکھیں۔ وہاں پہ جو ہے بہت سے نارتھ ایسٹ میں ایریاز ہیں جس پہ آپ جا سکتے ہیں، اور بہت سی ویب سائٹ ہیں کہاں پہ جا کے آپ جو ہے رینٹ
یا پھر اپارٹمنٹ آپ کو چاہیے, بیسمنٹ چاہیے, وہ ڈھونڈیں تو کچھ ویب سائٹس ہیں کہ جی ایک ویب سائٹ ہے جو کہ لوگ جس پہ یہاں پہ لسٹنگس لگاتے ہیں. رینٹ فاسٹ کے نام سے ایک اور ویب سائٹ ہے جہاں پہ لوگ لسٹنگس لگاتے ہیں. ان دونوں کا میں لنکس میں جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اور کبھی کبھار لوگ مجھ سے یہ بھی مانگتے ہیں, کانٹیکٹ انفارمیشن بھی مانگتے ہیں, میرا نمبر مانگتے ہیں. آفن میرے پاس جو ہے اس طرح کی ریکویسٹ آتی رہتی ہیں. تو اگر میں ایک مینٹرشپ پروگرام رن کرتا ہوں, اگر آپ 1-on-1 مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا ای میل ایڈریس ہوتا ہے, تو آپ اس سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ چیز, اب آ جاتے ہیں جو لوگ ہاؤس پرچیز کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ. تو ڈیفینیٹلی اونٹیریو کے مقابلے میں اگر آپ اونٹیریو جیسے پروونس سے آ رہے ہیں تو کیلگری اور البرٹا جو ہے بڑا افورڈیبل پروونس ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے. اب کہاں پہ لیا جائے گھر, اگین یہ آپ کی جو ہے پریفرنس پہ آتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایون رینٹ آؤٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, میں نے نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ کا ایریا تو آپ کو بتا دیا. سملر اگر آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, ہاؤس پرچیز کرنا چاہتے ہیں, اگین آپ کی پرسنالٹی پر ہے. اگر میں نے جس طرح بولا کہ آپ جو ہے ایسے آپ کی پرسنالٹی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے آس پاس رہیں, تو نارتھ ایسٹ کا ایریا ہے. نارتھ ایسٹ میں کچھ نئے ایریاز بھی بن رہے ہیں جس طرح اسکائی ویو, ریڈ سٹون سٹیز کے بنے ہیں, اور ابھی کنسٹرکشن اور بھی ہو رہی ہے. تو اس طرح ان ایریاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح کی پرسنالٹی رکھتے ہیں کہ جو ہے, یا پھر آپ کی پریفرنس یہ ہے کہ آپ جو ہے مکس کمیونٹیز میں رہنا چاہتے ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی جو ہے جہاں پہ میں بھی رہ رہا ہوں, ساؤتھ ایسٹ کی کمیونٹی ہے, یہاں پہ مکس ہے, پاکستانی انڈینز بھی رہتے ہیں, یہاں پہ سب طرح کے لوگ رہتے ہیں. آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. ساؤتھ ویسٹ دیکھ سکتے ہیں, تھوڑا سا ساؤتھ ویسٹ کا جو ایریا آتا ہے کیلگری میں آن دا ہائر سائڈ آ جاتا ہے پرائسز وائز. اسی طرح آپ نارتھ ویسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اونٹیریو سے جب اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو ہاؤسنگ پرائسز ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا پتہ ہوگا کہ یہاں پہ وے افورڈیبل ہے کیلگری کے ایریا میں. اور رینٹ وائز اگر آپ رینٹنگ کرنا چاہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ کے ایریا میں, نارتھ ایسٹ میں, نارتھ ویسٹ میں, تو رینٹس بھی افورڈیبل ہے. ایوریج جو کاسٹ ہے 1 بیڈ روم اگر میں اپارٹمنٹ کی بات کروں اسٹوڈنٹ کے لیے, تو وہ $1,000 پر منتھ. یہ ایک ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس سے کم میں بھی آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ بیسمنٹ میں جائیں, اگر آپ بیسمنٹ رینٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو $650 سے لے کے آنورڈس جو ہے 750, 850 اور 900 تک آپ کو بیسمنٹ بھی اویلیبل ہو سکتا ہے. تو یہ تو رینٹ کی بات ہو گئی. ہاؤسنگ, اگین میں ہاؤسنگ کی طرف آؤں تو اگر آپ جو ہے کانڈو ایک لینا چاہتے ہیں, آن ایوریج آپ کو کانڈو جو ہے ان بٹوین 200,000 to 250,000 کانڈو آپ کو مل سکتا ہے. آف کورس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف آپ کو ایک ایوریج نمبرز بتا رہا ہوں. ٹاؤن ہاؤسز جو ہیں آپ $260 آنورڈ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو آپ جس طرح آف کورس آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی چیز میٹھی ہوگی, آنورڈس آپ جا سکتے ہیں. اور پھر ایک سیمی ڈیٹیچ اور ڈیٹیچ ہاؤسز وہ آپ کو جو ہے 340, 350 آنورڈس اس پہ جو ہے پھر آپ جا سکتے ہیں. میرے خیال سے میں نے جو میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس تھے وہ میں نے کور کر لیے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اور اسپیسیفک کوشچنس ہیں آپ کامنٹس پہ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ میری جو ہے مینٹرشپ میں جو پروگرام رن کرتا ہوں وہ لینا چاہتے ہیں, آپ ڈیفینیٹلی مجھے ای میل کر سکتے ہیں جو کہ میری ڈسکرپشن میں ہوگا. اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبانا نہیں بھولے گا, اور اگر آپ سبسکرائب نہیں ہیں چینل پہ تو سبسکرائب بھی کر دے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. خدا حافظ.